السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہیں منتخب ہوئے ہیں۔ اب کچھ ہم کوئی ان کے بارے میں بیان کریں اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیں اس کلپ میں جو بائیڈن جو ہیں وہ ہمارے پروفٹ آف اسلام نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے ایک حدیث کوٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کہیں تم نے دیکھا کہ برائی ہو رہی ہے اور تم اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو پھر تم ہاتھ سے روکو، یعنی اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، طاقت کے بل بوتے پر تم اس کو روک سکتے ہو تو پھر اس کو روکو۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے بلکہ تم زبان سے روک سکتے ہو تو کم از کم زبان سے اس کو روکو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں تو پھر کم از کم اس کو دل میں برا جانو۔ تو پروفٹ آف اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برحق ہیں، سچ ہیں، اور وہ نہ صرف مسلمانوں کو پسند آتی ہے بلکہ کئی غیر مسلم کو بھی کبھی کبھی وہ پسند آ جاتی ہیں، کہ جیسا کہ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو ہے اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بائیڈن جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں، نان مسلم ہیں، تو ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ نرم رویہ رکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیر مسلم کے، کسی نان مسلم کے دل میں اسلام کے لیے نرم رویہ بھی ڈال دیتا ہے۔ ایسے کئی جو کیسز سامنے آئے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، وہ کئی کثیر تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو پہلے نان مسلم تھے، غیر مسلم تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم آپ بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم سے پہلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس کی بڑی مملکت تھی اور وہ بڑا تفریح کرتا تھا، اس کی بڑی مملکت تھی، بڑی رعایا تھی، بڑی اس کی بات چیت تھی وہاں پر۔ تو ایک دن وہ رات کو جب سونے لگا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ جو بادشاہت ہے میری، یہ جو میری مملکت ہے، یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس بادشاہ کا غلام بنا جائے، اس بادشاہ کی حقیقی بندہ بنا جائے، بندگی کی جائے جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی بادشاہت کو کوئی زوال نہیں ہے، جس کی لا زوال بادشاہی ہے اور جس کی لا محدود بادشاہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہ رات کو اٹھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور وہاں سے چلتا ہوا کسی دوسرے ملک میں جا ٹھہرا۔ اب جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا بادشاہ جو ہے وہ غائب ہے۔ بہرحال وہ بادشاہ جب دوسرے ملک میں گیا تو وہاں پر اس نے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ اپنے لیے کرنا تھا، اپنے پیٹ کے لیے بھی کچھ کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا وہاں پر۔ اور وہاں پر اس نے جو مزدور ہوتے ہیں جو دہاڑیاں لگاتے تھے ان کے ساتھ یہ بادشاہ بھی جو ہے نا دہاڑی لگانے لگا اور اپنا جو پیٹ وغیرہ وہ پالنے لگا، اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرنے لگا، اور اسی طرح جب یہ رات ہو جاتی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا، دن کو وہ کچھ کام کر لیتا اور جو پیسے حاصل ہوتے ان میں کچھ اپنے اوپر خرچ کر دیتا اور باقی جو جتنے ہیں وہ غریبوں، یتیموں اور جو مستحق افراد تھے ان میں وہ بانٹ دیتا۔ اب وہ جو لوگ تھے، جو مزدور تھے، وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے، بڑے متعجب ہوئے۔ وہ تو اس بادشاہ کو جانتے نہیں تھے کیونکہ ان کی نظر میں تو وہ جو بندہ تھا وہ بڑا ایک انجان سا بندہ تھا۔ اب تو جو الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہاں سے بیٹھ کر ہمیں پتہ چل گیا کہ جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے وہ جو بائیڈن ہے، لیکن اس وقت یہ دور نہیں تھا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فلاں جو ملک ہے اس کا بادشاہ ہے۔ بہرحال اس کا جو چرچہ ہے وہ بڑھتا گیا، لوگوں میں مشہور ہوتا گیا کہ یار وہ دیکھو وہ فلانا بندہ ہے، وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے اور جو ان سے پیسے بچتے ہیں ان میں سے صرف اپنے لیے اتنا ہی رکھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور باقی غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں، مستحق افراد میں جو ہے بانٹ دیتا ہے۔ اب اس کی خبر جو ہے وہ زیادہ ہوتی گئی، پھیلتی
ایک جو اس جہاں پر وہ کام کر رہا تھا اس ملک کا جو بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ، اس تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا جی مجھے بھی تو دکھایا جائے کہ وہ کون سا ایسا بندہ ہے جو میرے ملک میں رہتے ہوئے ایسے اچھے کام کر رہا ہے، صرف وہ پیسے جو ہے پوری دہاڑی لگاتا ہے اور صرف پیسے جو ہے اپنے پاس اتنے ہی رکھتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہوتی ہے، باقی سارے پیسے وہ غریبوں، یتیموں، مستحقین میں وہ بانٹ دیتا ہے۔ تو اس بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اس نے کہا جی ایسا کیا جائے کہ وہ جو مزدور ہے جو ایسا کام کرتا ہے اس کو مجھے ملایا جائے۔ اب وہ جو بادشاہ تھا اس نے پیغام بھیجا اس مزدور کی طرف، تو جب اس کو پیغام بھیجا تو اس نے سنا کر دیا، اس کے دل میں یہ تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، مجھے بادشاہت کی کیا ضرورت ہے، بادشاہی تو وہ ہے جو میں پہلے چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرحال اس نے پیغام بھیجا تو اس نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ بادشاہ کے پیغام پر نہ آیا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ نے پیغام بھیجا، اسی طرح پیغام بھیجتا گیا لیکن اس نے اس کی آواز پر لبیک نہ کہا، تو بادشاہ کو اور تعجب ہوتا گیا، یار یہ کون سا ایسا بندہ ہے، ایسا مزدور ہے جس کو میں بلا رہا ہوں، میری مملکت میں رہ رہا ہے اور وہ پھر بھی نہیں آ رہا، جس کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور دن کو وہ مزدوری وغیرہ کرتا رہتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے، بڑا متعجب ہوا وہ۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس نے ایسا کیا کہ اس نے اپنے ساتھ کچھ اپنے چیلے لیے، اپنے لوگ لیے اور اس نے کہا جی چلو ٹھیک ہے، وہ نہیں اگر ہمیں ملنا چاہتے تو ہم بذات خود وہاں جا کر اس کو مل لیتے ہیں۔ بہرحال وہ گیا وہاں پر اور اس نے جب اس کو دیکھا اور اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ جو مزدور ہے وہ دیکھ کر اس کو بھاگنے لگا، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ تو فلاں ملک کا بادشاہ ہے جو مجھے ملنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس نے پیغام بھیجے ہیں لیکن میں اس کو ملا نہیں ہوں۔ تو وہ جب بھاگنے لگا تو پیچھے سے بادشاہ نے آواز دی، بادشاہ نے کہا کہ یا فلانو، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے رک جا، میں تمہیں مارنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں کچھ سزا نہیں دوں گا، میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے، سارا ماجرا کیا ہے۔ بہرحال وہ مزدور رک گیا، جب اس سے بات کی بادشاہ نے تو اس نے کہا جی میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اکیلے میں بات کی تو اس نے اس کو بتایا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا، رات کو سویا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خیال آیا کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، ہماری بادشاہت تو ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں نے پھر وہ سب کچھ چھوڑ ڈالا، دنیاوی مال و ساز و سامان سارا پیچھے چھوڑ ڈالا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تمہارے ملک میں نے پناہ لیا اور یہاں پر صرف میں اپنے پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے میں کچھ کماتا ہوں، باقی سارا مستحقین افراد میں بانٹ دیتا ہوں، مجھے اس مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس نے کہا یار یہ کتنا ہی اچھا بندہ ہے، اس کو بھی اس کی بات بڑی اچھی لگی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی وہ ساری مملکت چھوڑ دی اور سارا مال و ساز و سامان سارا چھوڑ دیا اور اس مزدور کے ساتھ چلا گیا اور وہ کسی تیسرے ملک میں گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پہلے بادشاہ تھا مزدور بنا ہے مجھے بھی اس کا اسی طرح کر دے اور مجھے ہم دونوں کے اکٹھے موت دینا۔ تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان دونوں کو پھر اکٹھے وفات ہوئی، ان دونوں کی اکٹھے موت آئی تو وہ دونوں جو ہے اکٹھے دفن کیے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی روح سے خوش ہوا۔ تو ایسے جو بندے ہیں، اس حدیث کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلے نان مسلم ہوتے ہیں پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے دل میں نرم رویہ آتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ ہم اس کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کر رہے کہ پیش گوئی کوئی بھی نہیں کر رہے کہ یہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لیے ایک اچھا ثابت ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ثابت نہ ہو، ہم تو یہ غیب میں تو نہیں کم از کم جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ کہنا ضرور چاہتے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا دل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بھی یک جان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی، نبی کریم علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔